زیر نظر تصویر ایک ایسے شخص کی ہے جس کی دکان میں کسی وجہ سے آگ بھڑک اٹھی، دکان کا سارا سامان جل کر راکھ بن گیا۔ اس شخص سے جب اپنا ناقابل اعتبار نقصان دیکھا تو پانی مانگا، وضو کیا اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ جی ہاں، افریقہ کے ملک الجیریا کا یہ نیک انسان اپنا نقصان دیکھ کر نہ روتا ہے، نہ چیختا ہے، نہ واویلا کرتا ہے۔ کتنی شدید بے بسی کی حالت ہوگی کہ جس دکان سے اس شخص کا گھر چلتا تھا وہ دکان ہی راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ جس شخص کا ایمان پختہ ہوگا وہ ہر اچھے اور برے کام میں اللہ کی طرف سے اپنے لیے بھلائی کی امید رکھے گا۔ کچھ نقصان بظاہر ہمیں ناقابل تلافی لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ پہ پختہ ایمان رکھنے والے اللہ کی رضا میں راضی ہو کر سجدہ ریز بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کو دوسری تصویر نظر آئے گی۔ ایک ضرورت مند کسی کا لیپ ٹاپ چوری کرتا ہے، اور جب ضمیر نے چیخیں مارنا شروع کی تو اس شخص کو خیال آتا ہے کہ جس کا میں لیپ ٹاپ لے آیا ہوں ضرور اس لیپ ٹاپ میں اس کے امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہوں گے جو اس کو چاہیے ہوں گے۔ لیپ ٹاپ واپس کرنا تو ممکن نہیں، لیکن اس کو میل کر کے اس سے پوچھ لیتا ہوں کہ بھئی اتنا سا ٹائم ہے تمہارے پاس، جو بھی فائل تمہیں چاہیے اپنے لیپ ٹاپ سے وہ مجھ سے مانگ لو، کیونکہ تھوڑی دیر میں میرے ضمیر نے چیخیں مارنا بند کر دینی ہے اور پھر میں نے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس لیپ ٹاپ کو سیل کر دینا ہے۔ بڑا ہی رحم دل چور ہے، جس کا لیپ ٹاپ ہی لے لیا وہ اب اپنا کام کس پہ کرے گا؟ اس شخص نے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے بنائے دوسرے بندے کو تکلیف دی، تو کیا حقیقی معنی میں اس شخص کی ضرورت پوری ہو جائے گی؟ کسی دوسرے شخص کو نقصان پہنچا کر وقتی فائدہ اٹھا کر آگے نہ جانے اس سے کتنا نقصان اٹھانا پڑے۔ اس شخص کو اس کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ نہ جانے کتنی مصیبت میں ہوگا جو چوری کرنی پڑ گئی۔ کیا آپ میں سے کوئی نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جاتے۔ جھوٹ، رشوت، ناانصافی بڑھ جائے تو لوگ قانون ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ کئی بار چوری کرنے والے یا موبائل سنیچر جب شہریوں کے ہاتھ لگتے ہیں تو پولیس کے حوالے کرنے کے بجائے ان کو خود ہی سزا سنا دی جاتی ہے، اور اس بھیڑ میں کئی بار بے گناہ لوگ بھی لپیٹے جاتے ہیں۔ اس لیے معاشرے میں انصاف کی فراہمی بہت زیادہ ضروری ہے۔ ان دونوں تصویروں میں نظر آنے والے لوگوں کی اپنی سوچ ہے، کوئی اپنے نقصان پہ شکایت کرنے کے بجائے سجدہ ریز ہو جاتا ہے تو کوئی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے دوسرے کا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ سارا معاملہ ہی توکل کا ہے۔ اپنا نقصان ہو جانے پہ اگر انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ کیوں ہوا، وہ کیوں نہ ہوا، میں ہی کیوں، میرے ساتھ ہی کیوں، اگر، مگر، کیوں، ایسا ویسا، یہ سب باتیں سوچ کر انسان صرف اور صرف خود کو تکلیف دیتا ہے، جبکہ صبر، شکر اور اللہ کی رضا میں راضی رہنے والا اللہ کی خوشنودی حاصل کر لیتا ہے۔ بندہ مومن ہو تو کہتا ہے کہ جو ہوا میرے رب کی طرف سے ہوا۔ اگر آپ میں سے کسی کی زندگی میں اللہ پہ توکل نہیں ہے تو اپنے دل کی بے چینی کو صبر اور شکر میں بدل کر دیکھیں، اللہ اتنا سکون بھر دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارے چینل کے ساتھ کنیکٹ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ اللہ حافظ۔